کل کی مجلس میں ہم نے فرقوں کا آغاز کیسے ہوا اور اختلاف اور افتراق میں کیا فرق ہے، یہ دو چیز ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ افتراق اور اختلاف میں فرق کیا ہے، کون بتائیں گے؟ ایک فرق بتائیں۔ کب؟ ہاں، اصول میں اختلاف کرے تو وہ افتراق میں بدل جاتا ہے، اور ہاں افتراق بد نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، بد نیتی سے ہوتا ہے۔ اختلاف میں نیت میں کھوٹ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، افتراق میں وعید سنائی گئی، ڈانٹا گیا ہے، اختلاف کے لیے وعید نہیں۔ اور افتراق سے نقصان ہوتا ہے، اختلاف سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور احسنت، افتراق علم آنے کے بعد افتراق میں اختلاف کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ یہ چند فروق تھے جسے ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد ہم نے تاریخ دیکھی کہ کیسے فرقے نکلے اور کون سا موڑ تھا تاریخ میں جہاں سے فرقے نکلے۔ اور ہم نے بتایا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہاں کون آیا تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ تو اس سے سب سے پہلا مسئلہ جو کھڑا کیا تھا، کون سا مسئلہ؟ کیا مسئلہ تھا؟ ہاں، یہی سب سے پہلا شک، سب سے پہلا شبہہ، ہاں وہ اپنے صرف خاندان والوں کو، ہاں یہاں سے شروع کیا اس نے۔ تو آخرکار کیا ہوا؟ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد علی آئے تو الٹا، اب گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے۔ اب یہ مسئلہ بڑا ہوا۔ حضرت علی اپنے 5 سالہ خلافت کے اس میں صرف کر دیے، اسی میں پورا نکل گیا ہے۔ ان جھگڑوں کو سلجھاتے سارا وقت نکل گیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں 2 بھیانک فرقے ظاہر ہوئے، ایک خوارج، دوسرے شیعہ۔ ٹھیک کب خوارج ظاہر ہوئے؟ مجلس التحکیم، کیا کہتے ہیں؟ مجلس التحکیم۔ مجلس التحکیم کیا ہے یہ؟ ہاں، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے 2 حکم بھیجے گئے، بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ اب جیسے ہی حضرت علی نے اس بات کو مان لی تو کیا ہوا؟ ہاں، ان کے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ بولے کہ کیا بولے انہوں نے؟ ان کی رائے کیا تھی؟ قرآن کے فیصلے کو مانیے آپ، یہ لوگوں کے فیصلے کو کیسے مان سکتے ہیں آپ؟ یہ کیا کفر نہیں ہے؟ بے بنیاد بات بالکل بے بنیاد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے خوارج نکلے، اس کے بعد شیعہ آئے، اور اس کے بعد شیعہ قدریہ، اس کے بعد اہل تعطیل، اس کے بعد ہاں خوارج جب نکلے تو کس کے ہاتھ میں بیعت کیے؟ ہاں، نام لکھ لیجئے، محمد بن وہیب الراسبی، محمد بن وہیب الراسبی، اس کے ہاتھ میں ان لوگوں نے بیعت کیا۔ محمد بن وہیب الراسبی، یہ سب سے پہلا آدمی تھا جس نے وہیب الراسبی۔ اور اس کے بعد قدریہ کا مسئلہ پیش کرنے والا کون تھا؟ شروع کرنے والا معبد الجوہنی۔ اور اس کے بعد تعطیل، تعطیل یہ سب شروع کرنے والا کون تھا؟ ہاں، جعد بن درہم۔ اور اس کے بعد جہم بن صفوان، ان لوگوں نے شروع کیا۔ اور اس کے بعد ماتریدیہ کب سے شروع ہوئے؟ کون ان کا امام ہے؟ واصل بن عطا، یہ نام ہے۔ تو کل ہم نے مختصر یہ فرقے کیسے ظہور پذیر ہوئے، کیسے آگے بڑھے، ہم نے دیکھا۔ تو آج ہم یہ ایک فرقے کو لیں گے انشاءاللہ، اس کے اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرقہ ہے خوارج۔ خوارج ٹاپک لکھ لیجئے۔ خوارج جیسے آپ جانتے ہیں حضرت علی کے زمانے میں موجود تھے،
اور اس وقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت علی نعوذ باللہ مجلس تحکیم ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی اصحاب ہیں یہ سب کافر ہو گئے۔ اب یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا، کیا کہا؟ بڑا گناہ کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب غیر اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہونا، مجلس تحکیم کو ماننا، یہ کیا ہے؟ کیا بڑا گناہ نہیں ہے؟ ان کے نظر میں بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے کافر کہہ دیا۔ یہی عقیدے میں بدعت یہیں سے شروع ہوئی، جبکہ صحیح عقیدہ جیسے آپ جانتے ہیں بڑا گناہ کرنے والا کافر نہیں۔ ہم کیا کہیں گے کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، وہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن مومن، ایمان اس کے دل سے پورے طور پر نہیں نکلا، بلکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اگرچہ کہ کم ہے، کافر نہیں ہوا۔ عمل کرنے سے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بڑا گناہ کرنے والا کافر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک مسائل پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بڑے گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غامدیہ کا مسئلہ پیش آیا، ایک عورت جس سے زنا سرزد ہو گیا، ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ خالد بن ولید نے ایک ہڈی سے اس عورت کو مارا، اور اس عورت کا خون چھینٹوں کے طور پر خالد بن ولید پر آ کر پڑھا، تو خالد بن ولید نے کچھ برا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو روکا، بتایا کہ لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اہل مدینہ لغفر له۔ یہ ایک ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے، اگر اس توبہ کو مدینہ والوں میں سے 70 لوگوں پر بانٹ دیا جائے تو سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو توبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ عورت کیا ہے؟ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے گناہ کرنے والے کافر نہیں ہوتے، لیکن ایمان میں کھوٹ ضرور پیدا ہو جاتا ہے، جسے آدمی توبہ کرنے کے بعد پورا کر سکتا ہے۔ توبہ کر لے، گڑ گڑالے، رو لے، تو انشاءاللہ اس کا ایمان دوبارہ تر و تازہ ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ خوارج جو سب سے پہلے کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، تاکہ حضرت علی اور ان کے لشکر والوں سے لڑائیاں لڑے، ان پر تلواریں اٹھائیں اور ان کو تلواروں کی نوک پر رکھے، یہی چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ کئی ایک چیزیں ایجاد کر لی خوارج، لیکن شروع کے دور میں صرف لڑائیاں، صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں حکم مل جائے، حکومت مل جائے، اسی لیے لڑائیاں لڑتے رہے۔ چند دنوں کے بعد یہ خوارج مختلف شکلوں میں بدل گئے، ان کے کئی نئی شکل آ گئے۔ یہ ایک شکل جو آج تک باقی ہے، جس کے تعلق سے ہم سننے والے ہیں، وہ شکل کیا ہے؟ اباضیہ، فرقہ اباضیہ، لکھ لیجئے۔ یہ کہاں ہے آج یہ عمان میں ہے، بلکہ عمان میں حکومت ہے ان کے پاس۔ عمان جو دیکھتے ہیں آپ میں ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں لوگ، جی عرب جو آتے ہیں ادھر دیکھتے ہوں گے آپ۔ تو عمان جو ہے نا آج زمین میں، یہاں پر مستقل حکومت یہ اباضیوں کی ہے۔ یہ اباضی اصل میں خوارج ہیں، اگرچہ کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس خوارج کے پورے افکار، پورے عقیدے موجود ہیں۔ یہ جو اباضیہ ہیں ان کے پاس، تو یہ اباضیہ فرقہ جو اصل میں خوارج ہیں، یہ تقریباً 200 ہجری کے آس پاس شروع ہوئے۔ یہ مستقل فرقہ بنا کے چلانے کی ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ عبداللہ بن اباض، نام لکھ لیجیے شخص کا، جس کا نام تھا عبداللہ بن اباض۔ یہ سب سے پہلا آدمی تھا اباض، عبداللہ بن اباض یہ سب سے پہلا آدمی تھا جو یمامہ سے نکلا۔ اس نے مستقل خوارج کو ایک فرقے کی شکل میں دیا، اور اس کے بعد حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور حکومت حاصل بھی ہوئی۔
کئی جگہ انہوں نے حکومت کی. مصر کے نارتھ افریقہ میں فاطمیہ آنے سے پہلے، فاطمیہ ایک باطل فرقہ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ فرقہ آنے سے پہلے ان لوگوں نے نارتھ افریقہ میں 150 سال تقریباً حکومت کی. تو یہ عبادیہ. تو اہم شخصیت کون ہے ان میں؟ عبداللہ بن عباد، یہ سردار ہے، یہ سردار ہے اس فرقے کا. اور اس کے بعد یہ فرقے میں مشہور شخصیت دوسرے ہیں جن کا نام جابر بن زید. جابر بن زید ٹھیک ہے. اب ان کے باطل افکار لکھ لیجیے، یعنی کہاں غلطی ہوئی ان سے، یہ لوگ کیوں خوارج کہلائے جاتے ہیں. آج بھی میرے دوستو عمان میں ان کے پاس حکومت ہے، اور اس کے بعد آج بھی ٹونیشیا ہے نا، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہے، اور لیبیا میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. لیبیا میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر یہ لوگ ہر سال جمع ہوتے ہیں بطور حج جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبیا کے اس پہاڑی کے پاس بھی جمع ہوتے ہیں. وہاں پر ان کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر پورے اپنے لوگوں کی ذمہ داری لے رکھے ہیں، وہاں سے پورے ایڈمنسٹریٹو ورکس کرتے ہیں. لیبیا کے پاس پہاڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے باطل عقیدے، سب سے پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے لوگ تعطیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب تعطیل کا؟ ہاں، کیا مطلب نلیفائی کرنا؟ ایک بات لکھ لیجئے ضمنی طور پر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اس میں 5 چیز نہیں کیے جائیں، 5 چیزیں نہیں کی جائیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں درست اور صحیح ہے. 5 کام نہیں کرنا ہے، جس میں ہم عقیدے کورس میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. کیا 5 کام ہے؟ تعطیل نہیں کریں گے. اس کے بعد تشبیہ نہیں کریں گے. اس کے بعد تمثیل نہیں کریں گے. اس کے بعد تفویض نہیں کریں گے. اور اس کے بعد تعویل، تعطیل، تشبیہ، تمثیل، تکییف، لکھ لیجئے تکییف، تفویض، تفویض. 5 تھا، 5 T's. پہلے تعطیل، دوسرا تشبیہ، تیسرا تمثیل، چوتھا تفویض، 5واں تکییف. یہ 5 کام نہیں کریں گے. تفویض، تکییف. اب اس کے معنی لکھ لیجئے. تعطیل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور اس کی صفات، اللہ کا نام اور اس کے پیچھے صفات. جیسے رحیم، رحیم اللہ کا نام ہے. اب صفت کیا ہے؟ رحمت کی. سمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب اس میں صفت کیا ہے؟ سمع، سننا. بصیر، یہ اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کا نام ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ بصر، دیکھنا. تو ہر نام اس کے پیچھے صفت ہے یا نہیں ہے؟ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں، اور ہر نام کے پیچھے صفت. کتنے صفات ہیں؟ انگنت صفات ہیں. صفات بہت سارے ہیں. تو ہر اسم صفت ہے، لیکن ہر صفت اسم ہونا ضروری نہیں.
ہر اسم کے پیچھے صفت ہے، یعنی 99 نام ہیں تو 99 صفات ہیں۔ اب کتنے صفات ہیں؟ بہت ساری صفات ہیں، قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری صفاتیں سنائی گئی ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر اسم، ہر نام صفت ہے، لیکن ہر صفت اسم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نہیں بھولتا، اللہ تعالی نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، یہ اللہ کی صفت ہے نہیں ہے؟ اچھا صفت کیا ہے؟ کیریکٹرز۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی صفات نہیں ہے، ہر چیز کی کسی نہ کسی اعتبار سے صفات ہیں۔ اگر آپ کنکر بھی لے لیں، چھوٹا کنکر، سمندر کے بیچ میں جا کر آپ ایک کنکر اٹھا کر لائیں گے تو کنکر کی بھی صفات ہوتی ہیں، کنکر کی بھی صفات ہوتی ہیں، کوئی چیز صفات کے بغیر نہیں ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ آپ جب کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ کو اس کی صفات نظر آتی ہیں۔ آپ مثال طور پر اسے دیکھیں، آپ دیکھتے ہی سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آیا؟ اس کا شیپ، اس کا کلر، یہ اس کی صفات ہیں۔ گلاس ہے، اس کا شیپ، اس کا رنگ، اس کا اونچا پن، اس کا وزن، یہ سب کیا صفات ہیں۔ آپ ہیں، آپ کا اونچا پن، آپ کا رنگ، آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں، دماغ، دیکھنا، سننا، جاگنا، چکھنا، یہ سب آپ کی صفات ہیں۔ کوئی چیز بغیر صفات کے ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہر چیز کی صفات ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی بھی صفات ہیں، کیونکہ بغیر صفات کے آپ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک چیز ایسی بتائیے جس کی صفات نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر صفات مشترک ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پین ہے، ایسا اور ایک پین لایا جو بالکل ڈٹو سیم ہے، آپ کو بتایا میں، یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہے؟ دونوں کے صفات آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں کے صفات کیا ہیں؟ بالکل مشترک ہیں۔ اب دونوں الگ ہیں، ایک ہے، کون سی چیز الگ کی؟ ذات، اسی کو ذات کہتے ہیں، اسی کو ذات کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک ذات ہوتی ہے، ذات مطلب وہ کاسٹ وہ نہیں ہے، ذات یہ الگ ہے۔ ذات، ہر چیز کی ایک ذات ہوتی ہے اور اس ذات کی صفات ہوتی ہے، ہر چیز، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ دنیا میں کون سی بھی چیز لے کر آئیے آپ، اس کی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہے۔ یہ ذات، یہ صفات کیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہی انڈیویجویلٹی ہے، سمجھے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ کی بھی ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس کی صفات دیکھ کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ اپنی صفات گنواتا ہے، ان اللہ هو الغفور الرحیم، ان اللہ لطیف الخبیر، عزیز الحکیم، حکیم قدیر۔ جی پڑھتے جائیے قرآن، صفات آتی جائیں گی، صفات آتی رہیں گی۔ وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ آپ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانیے۔ اور بعض جگہ صفات 8 صفات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، 8 صفات، 3 صفات، 4 صفات۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ پوری اللہ کی صفات۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ پوری اللہ کی صفات ہے۔ جب مشرکین مکہ پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھا، اس کے اندر اللہ کی پوری صفات ہیں۔ تو صفات کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اگر صفات نہیں ہیں تو آپ اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت کے پاس اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے؟ زیادہ اہمیت ہے، زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی چیز آپ کو اللہ سے قریب کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں اسماء و صفات کیا ہیں؟ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے وسیلہ پکڑنے کے لیے۔
اور اللہ کو اللہ کی صفات سے پکاریں گے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, وہ نام لے کر آپ اللہ کو پکاریے. تو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ اس کی صفات ہیں. اسی لیے جو اہل تعطیل ہیں, جب یہ لوگ گریک فلسفی سے متاثر ہوئے, اور آپ کل سنے گریک فلسفی کیا ہے, یونانی فلسفہ کیا ہے, یہ پورے کا پورا اللہ پر بحث کرتا ہے, خدا ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بعد اپنے عقلی گھوڑے, یہی لوگ لاجک شروع کیے, منطق, عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں پائے. آخری تک ان کے لیے شک ہے. وراثت میں کیا ملی ان کو؟ شک. شک, آخر تک شک. یقین نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ شروع ہی یقین ہے. یقین جان لو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے, حق بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم سورس سے آیا. مصدر سورس کون سا ہے؟ اللہ. اللہ کو جاننے کے لیے ایک ہی سورس کون سا ہے؟ اللہ, قرآن. اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں, سوا اللہ کے کوئی بتا نہیں سکتا. اور وہ لوگ بتا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ جو یونانی تھے, ان کے جو بڑے بڑے جو فلاسفرز آئے, پلیٹو, ارسطاٹل, ہپوکریٹس, سوکریٹس, یہ سب بڑے بڑے ہیں. ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ہاں, ان لوگوں نے موضوع اللہ کو بنایا, اللہ کی ذات پر بحث کرتے تھے, اور سارے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ خدا ہے. یہ ان کی دعوت تھی, اس پر یہ لوگ محنت کرتے تھے, اسی لیے مشہور ہو گئے. اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی, لیکن سورس نہیں تھا. کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول آ کر ان کو صحیح باتیں نہیں بتائی. تو ہوا یہ کہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا دوڑا کر گمراہ ہو گئے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے, ساری دنیا مانتی ہے آج بھی. جائیے آپ یورپ کی یونیورسٹیز, جائیے آپ امریکہ کی یونیورسٹیز, وہاں پر یہ لوگ دلیل ہیں. ان کا کہنا دلیل ہے, حرف اخیر ہے, سمجھے آپ. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی بنیاد اپنی عقل پر رکھی, اس لیے گمراہ ہو گئے. سورس نہیں تھا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے واحد سورس قرآن ہے, اللہ خود ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا, بتایا کہ بھائی دیکھو مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو اس قرآن کو پڑھو, اس میں میں نے اپنی صفات گنوائی ہیں, اس صفات کے ذریعے سے تم مجھے پہچان لو. یہی ایک ذریعہ ہے میری معرفت حاصل کرنے کا, سمجھے آپ. تو اسی لیے یہ جو اہل تعطیل جب یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے, تو جب وہ پڑھے تو ان کو ادھر کیسے نظر آیا؟ اللہ, شک و شبہات کا اللہ نظر آیا. اور اس کے بعد جب لا کر شریعت پر انہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا, انطباق دیا, تو کیا نظر آیا ان کو؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دیتا ہے. جب انہوں نے ان صفات کو دیکھا تو ان کے بات سمجھ میں نہیں آیا, چونکہ گریک فلسفی سے متاثر تھے. اب ان کے پاس اللہ کیا ہے, اللہ کا ڈیفینیشن خود ان کے پاس مسئلہ ہے. تو جب انہوں نے گریک فلسفی کے نظریے سے دیکھا تو بولے کہ یہ بندے بھی کرتے ہیں, بندہ بھی دیکھتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے. جی یہ چیز ان کے سامنے آ گئی, یہ سمجھ نہیں پائے. اس لیے بولے کہ بھائی یہ جو صفات ہیں, اب قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے, مسلمان ہیں, کافر کہیں گے لوگ. اب حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے کھلم کھلا. تو انہوں نے کیا کیا؟ معنوں کے ساتھ تعویل کی, معنوں کو بیکار کر دیا. تو اسی لیے تعطیل کہتے ہیں. تعطیل کا مطلب بیکار کرنا. تعطیل کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں؟ بیکار کرنا. یعنی رحیم ہے, غفور ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, یہ سب اسماء ہے, لیکن اس کے معنی نہیں ہیں. یہ جو تم کہتے ہو کہ سمیع کا معنی دیکھنا, سمیع کا معنی سننا, بصیر کا معنی دیکھنا, وہ معنی سمیع جو قرآن میں اس میں نہیں ہے. انکار کیا, تعطیل کیا, بولے کہ یہ ہے نا, یہ صرف بیکار ہے, پڑھ لو اسے بس. اللہ یہ نہیں ہے. اللہ کون سا ہے؟ جو گریک فلسفی میں کہا گیا, لاجک کو بنیاد بنانے. تو اسی لیے ان کو اہل تعطیل کہتے ہیں میرے دوستو. اہل تعطیل. اہل تعطیل کیا ہے؟ اللہ کے صفات, اللہ کے اسماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیکار ہیں, صرف عربی میں نام ہے, اسے پڑھ لو, اب یہ عقیدہ رکھ لو کہ ثواب ملے گا, لیکن اسے سمجھنے کی کوشش ہرگز مت کرو, سمجھ نہیں سکو گے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ سمجھو گے تو اللہ کے ساتھ کیا کر بیٹھو گے؟ اللہ کو بندوں جیسا بنا دو گے, اللہ اور بندے میں فرق نہیں رہے گا.
یہ کہہ کے انہوں نے معنوں کو بیکار قرار دیا. تو اسی کو میرے دوستو تعطیل کہتے ہیں. اسی کو تعطیل کا مطلب بیکار کرنا. تو اللہ کے اسماء و صفات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تعطیل نہیں. اب ہمارے پاس عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفات ان گنت جگہ گنوائی ہے. کئی آیتیں اور کئی صورتیں صرف اللہ کی صفات پر ہیں, اللہ کی صفات پر ہیں. تو ویسی صورت میں اسے سمجھنا ضروری ہے. اگر سمجھنا نہیں تھا تو نازل کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دل میں تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پر غور کرنا, قرآن پر سوچنا, قرآن کو سمجھنے پر ابھارتا ہے. اب ایسی آیتیں آئیں گی جسے آپ سمجھ نہیں سکتے تو مطلب آیتوں کا نازل کرنا کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے, ہم اسے سمجھیں گے, سمجھنا ضروری ہے. اسماء و صفات کو بھی سمجھیں گے, اس کے معنی عربی میں ہیں, الفاظ عربی میں ہیں, عربی کے معنی ہم اسے دیں گے ضرور. لیکن فرق کریں گے ہم, خالق اور مخلوق میں فرق کریں گے ہم, اللہ اور بندوں میں فرق کریں گے ہم, معبود اور عابد میں فرق کریں گے ہم. کیا فرق ہے؟ اللہ کے اسماء ہے, اللہ کی صفات ہے, ہمارے بھی اسماء ہیں, ہماری بھی صفات ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہاں فرق ہے نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ 3 فرق لکھ لیجیے. 3 فرق ہیں, 3 فرق ہے. سب سے پہلا فرق, اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء پیدا نہیں ہوئے, ہماری صفات اور ہمارے اسماء پیدا ہوئے. صحیح بات ہے نا؟ دوسرا فرق یہ ہے, ہماری صفات اور ہمارے اسماء مر جائیں گے. ہم مر گئے, ہمارے ساتھ ہماری صفات بھی مر جائیں گی. دنیا چلی گئی تو دنیا کی صفات ختم. چاند ماند پڑ گیا, سورج بیکار ہو گیا تو سورج کی صفات ختم, چاند کی صفات ختم. لیکن اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء ختم نہیں ہوتے. کل شیء فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا اللہ تعالیٰ کے مبارک چہرے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے. سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ فنا نہیں ہوگا. تو ہماری صفات ہمارے اسماء فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کے نہیں. دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ ہے, ہماری صفات محدود طاقت والی ہے, لمیٹڈ پاور ہے, لمیٹڈ ہے. لیکن اللہ کی صفات اللہ کے اسماء انلمیٹڈ ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو کتنے کلومیٹر دیکھیں گے؟ 5 کلومیٹر دیکھیں گے یہاں سے بیٹھ کے. جنید یہاں سے بیٹھ کے سینٹرل کسے دکھتا بھائی؟ ہمارا دیکھنا لمیٹڈ ہے لیکن اللہ کا دیکھنا انلمیٹڈ ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کالی چونٹی کو دیکھتا ہے جو کالی رات میں, کالی چٹان میں, کالے پانی میں موجود, اسے بھی دیکھتا اللہ. ہر چیز اللہ کی جو ہے نظر ہر چیز پر ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ تعالیٰ کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. آپ دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ کی صفات غیر محدود ہیں, ہماری صفات محدود ہیں. ہم رزق دیتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. کتنا انفاق کرتے ہیں؟ بڑی مشکل سے 2 روپے 3 روپے پیکٹ سے نکالنا جی, اور بعض دیر زیادہ. لیکن اللہ کا انفاق کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ سحاء اللیل والنہار. رات دن اللہ تعالیٰ انفاق کرتا ہے. لیکن خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی انفاق کیا اس کے خزانے میں کمی پیدا نہیں ہوتی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے آسمان زمین کے خزانے ہیں. انفاق مطلب دینا, انفاق مطلب دینا, خرچ کرنا, دینا, اللہ کی راہ میں دینا. تو اللہ رزاق ہے, رزق دیتا ہے,
لیکن اس کا رزق دینا ہمارے رزق میں فرق ہے. ہاتھی ایک دن کو کتنا کھاتا ہے؟ 3 روٹیاں 4 روٹیاں ایک دن کو منیمم 150 کلو کھاتا ہے وہ. ایک نارمل اڈلٹ ایلیفینٹ ڈیلی کتنا ہے؟ 100 to 150 kg اس کا غذا بغیر اس کے جی نہیں سکتا ہو. جیسے آپ 2-3 روٹیاں نہیں کھائے تو نہیں رہ سکتے, 150 kg نہیں کھائے تو رہ نہیں سکتا ہو جنگل میں. آپ ویل جانتے ہیں سمندر میں اس کا ویٹ کتنا ہے؟ 200 ٹن ہے, زیادہ نہیں, 200 ٹن. اور روزانہ 25 سے 30 ٹن کھاتی ہے, چاہیے ڈیلی. لیکن غذائیں مل رہی, کھا رہی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ سمندر میں جگہ نہیں تھی ویل اس لیے چنئی سٹی میں آ کے مر گئی بھوکی؟ نہیں سنا جی. ہاتھی جو ہے زیادہ ہو گئے جنگل میں اس لیے بھوک سے مر رہے ہیں؟ نہیں. لیکن انسان بھوک سے مرتا ہے, وہ اس کی خود کے کرتوت ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اپنے ہاتھوں سے اس نے کر لیا نا, تو اسے عقل دیا اللہ تعالیٰ, رزق بنانے کا, رزق کی ذمہ داری اسے دے رکھی ہے. تو اس لیے انسان میں ہوتا ہے, لیکن جانوروں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہے. وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. زمین میں چرندے پرندے درندے جتنے بھی ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے رکھا ہے, اور جہاں جا کے وہ کھاتے ہیں اور کیسے سیف کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو رزق اللہ دیتا ہے, اور ہم بھی دیتے ہیں رزق. باپ بیٹے کو کھلاتا ہے, شوہر بیوی کو کھلاتا ہے, دوست کو کھلاتا ہے, امیر غریب کو کھلاتا ہے, لیکن محدود لمیٹڈ. لیکن اللہ کا رزق انلمیٹڈ ہے. تو یہی میرے دوستو ہمارے اور اللہ کی صفات میں فرق ہے. یہ فرق کو نہیں سمجھے, یہ جو گریک فلاسفیز دنیا کے بڑے بڑے عقل مند جی, انہوں نے نہیں سمجھا اس سے. دیکھیں کہ بھائی اللہ بھی رزق دیتا ہے, بندہ دونوں کی صفات ایک ہو جائیں گے نا, کیسے ایک ہو جائیں گے؟ ہاں الفاظ ایک ہیں, رزق عربی کا لفظ ہے, عرب استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا کہ عربی زبان میں اسے رکھا اور وہ الفاظ استعمال کیے, اسے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے الفاظ استعمال کر سکتا جسے لوگ نہیں سمجھ سکتے. ممکن ہے نہیں ہے؟ ممکن ہے, لیکن فائدہ کیا اس سے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں. نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھے تو قرآن نازل کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اسی لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو لوگ جانتے ہیں, سمجھ لیں تاکہ. تو نام سیم ہے, نام رزق, سمیع بصیر سیم ہے. انسان کے لیے بھی وہی سمیع, وہی بصیر, وہی رزق, نام سیم ہے, لیکن حقائق الگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ کیا ہے, جنت میں جائیں گے تو جنت کے میوے کیا ہیں؟ وہی نام ہوں گے. آپ انار ہے, جنت میں بھی انار ہے. آپ سیب کھاتے ہیں, جنت میں بھی سیب ہے. آپ پانی پیتے ہیں, جنت میں بھی پانی ہے. آپ شہد کھاتے ہیں, جنت میں بھی شہد ہے. دودھ پیتے ہیں, جنت میں بھی دودھ ہے. لیکن کیا ہے؟ الگ الگ. جنت کا پانی ایک مرتبہ آدمی پی لے, دوبارہ اسے پیاس نہیں لگتی. آپ یہاں پیتے رہتے ہیں, ضرورت پڑتی رہتی ہے آپ کو. یہاں دودھ پیتے ہیں آپ جو جانوروں سے نکلتا ہے, لیکن وہاں کا دودھ کچھ اور ہوگا. نام سیم ہے. کیوں نام سیم ہے؟ آکے آپ کو معلوم ہو جائے. مثال کے طور پر آپ دودھ کے لیے سبر رقا ایک نام رکھا گیا جو عربی زبان میں نہیں, سبر رقا نہیں ہے. کیا سمجھیں گا آدمی؟ جنت میں آپ کو سبر رقا دیا جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا نا, اسے خواہش نہیں آئے گی جنت پر. اسے ایسے الفاظ رکھے گئے تاکہ معلوم ہو جائے, معنی قریب ہو جائیں, لیکن حقائق دوسرے ہیں, ریالٹیز ڈیفرنٹ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسما اور ہمارے اسما سیم, لیکن ریالٹی حقائق دوسرے ہیں. یہ چیز نہیں سمجھ پائے, اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ تعطیل کیا. ایک تعطیل. دوسری چیز تشبیہ. تشبیہ کا مطلب یعنی تعطیل کرنے والے تعطیل اس وجہ سے کیے کہ انہوں نے تشبیہ سے اپنا دامن چھڑانا چاہا. ہے نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا, کس وجہ تعطیل کی؟ بولے کہ بھائی اللہ کی صفات سمیع بصیر, یہ انسان بھی سمیع بصیر ہے. یعنی یہ تشبیہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تشبیہ مطلب سملیرٹی, سیم ٹھہرانا, برابر کہنا, یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہماری صفات کیا ہیں؟ سیم ہیں.
جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسے بندہ بھی دیکھتا ہے، جیسے بندہ نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی نازل ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بندہ بھی ویسے کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفات اور بندے کی صفات کو سملر ٹھہرانا، وہ کیا ہے؟ تشبیہ، یہی تشبیہ ہے۔ تو تعطیل کرنے والے تشبیہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہاں گر گئے جا کے؟ آسمان سے گرا کھجور پیٹ کا۔ جی تعطیل سے بچنا چاہے، تشبیہ سے بچنا چاہے، تعطیل میں گر گئے۔ جی صاحب ایک بیماری سے بچنے جائے کیا کیے؟ 10 بیماری لے کر آ گئے ساتھ، پیسے دے کے پھوڑے والوں کے پھنس گئے۔ جی تعطیل نہیں کرنا چاہے، تشبیہ سے بچنا چاہے، تعطیل میں پھنس گئے۔ تو تشبیہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں جیسی ہیں، یہ تشبیہ، اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تعطیل بھی نہیں کرتے، ہم تشبیہ بھی نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عربی میں الفاظ اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقائق ڈیفرنٹ، ریالٹیز دوسری۔ تشبیہ۔ اب تمثیل کیا ہے؟ تمثیل تشبیہ جیسا ہی ہے لیکن تشبیہ سے ایک حد آگے ہے، یعنی تشبیہ پلس ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ سملر ٹھہرانا۔ سملر مطلب میں کہتا ہوں کہ بھائی سہیل اور آپ کا نام کیا ہے؟ سلطان، دونوں کیا ہے؟ دونوں کے درمیان تشبیہ ہے۔ کیا ہے تشبیہ؟ ان کا بھی سر ہے، ان کا بھی سر ہے، ان کے بھی 2 آنکھ ہیں، ان کے بھی 2 آنکھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ، ان کے، یہ تشبیہ ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ تشبیہ ہے۔ لیکن یہ دونوں کے درمیان تمثیل نہیں ہے۔ تمثیل مطلب ڈٹو ایسے ہی ہونا، جیسا ان کا چہرہ ان کا ویسا ہو، جی جیسے ان کے آنکھ ویسے ان کے آنکھ ہوں۔ تو تمثیل مطلب بالکل مثیل ہونا، بالکل ویسے ہی ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل۔ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ یعنی تشبیہ میں دونوں کے درمیان کہیں 1-2 جگہ اگر سملر نظر آئے تو دونوں کے درمیان تشبیہ ہے۔ تمثیل میں پورے حصے سیم ہوں۔ سہیل ہے، سہیل اور سلطان کے درمیان تشبیہ ہے کیونکہ بعض حصے، بعض جگہ دونوں کے درمیان سملیرٹیز ہیں۔ ایک سہیل جیسا ایک دوسرا جڑوا کوئی آیا، بالکل ٹوینز، تو ہم کیا کہیں گے؟ دونوں کے درمیان تمثیل ہے۔ ہر ایسپیکٹ سے دونوں سیم ہیں، ہر عنصر مشترک ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو تشبیہ کیا، تمثیل کیا ہے؟ تشبیہ پلس ہے، اس سے تشبیہ پلس کہتا ہوں میں۔ تو تعطیل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے۔ ایک آدمی تشبیہ نہیں کرتا، وہ ڈیفالٹ تمثیل نہیں کرے گا، صحیح ہے نہیں ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی تشبیہ نہیں کرتا لیکن تمثیل کرتا ہے؟ ممکن نہیں، کیونکہ تشبیہ جو ہے نا ایک آگے والی چیز ہے۔ تشبیہ انکار کے تمثیل نہیں کرے گا۔ تو تشبیہ و تمثیل تقریباً دونوں سیم ہیں، لیکن الگ اس وجہ سے کہیں گے بعض لوگ تمثیل کرنے والے بھی ہیں، بالکل اللہ جیسے اللہ کی صفات جیسے بندوں کی صفات، بالکل ویسے بھی لوگ ہیں۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ تکییف۔ تکییف کیا ہے؟ کیفیت بیان کرنا۔ اللہ کی صفات ایسی ہے، کیفیت بیان کرنا، ہاؤ اٹ از۔ مثال کے طور پر بھائی اللہ نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے بھائی؟ جیسے بندے نازل ہوتے ہیں، کیفیت، ہاؤ بیان کرنا، کیسے نازل ہوتا ہے؟ ایسے نازل ہوتا ہے، بندے جیسے نازل ہوتے ہیں۔ تکیف، کیفیت بیان کرنا، اس کی ریالٹی بیان کرنا۔ ہم صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء کی کیفیت ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نازل ہوتا ہے تو کیسے نازل ہوتا ہے؟ اللہ عرش پر ہے تو کیسے عرش پر ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ نہیں معلوم، معنی معلوم ہے، استوا کا مطلب ہونا، عرش پر ہونا، معنی معلوم ہے، لیکن ایگزیکٹ کیفیت نہیں جانتے۔ صحیح بات ہے نہیں ہے؟ اسی کو کیفیت کہتے ہیں، اسی کو کیفیت بیان کرنا۔ اسی لیے امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کیا پوچھے؟ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے؟ تو امام مالک نے کہا الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ایسے سوالات کرنا بدعت ہے۔ جی تو کیفیت بیان کرنا
जायज नहीं है। कैफियत का माना हो, कैसे है, कैफ का मतलब अरबी में हो, कैफियत बयान करना। अल्लाह की सिफत ऐसी हैं, अल्लाह ताला की आंख है तो कैसी हैं, ऐसी हैं, गोल है ऐसी, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला के हाथ दोनों सीधे हैं, इस पर हमारा ईमान है। दोनों सीधे तो कैसी हैं, दोनों सीधे। हम बंदों में एक सीधा उल्टा जानते हैं, दायां बायां जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं, कैफियत नहीं बयान करेंगे। नंबर 5 तफवीज़। ये तफवीज़ क्या है? ये चारों में तफवीज़ समझिए कि एक हद तक, लेकिन फिर भी वो भी गलती है। तफवीज़ का माना क्या है? बड़ी आसानी से मौजू से बाहर निकलना, नहीं मालूम भाई, अल्लाह के अस्मा और सिफात नहीं जानते। भाई तातिल नहीं करना चाहते, तशबीह तमसील तकीफ नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन नहीं मालूम हमको, उसके माने नहीं मालूम, माने नहीं मालूम, माने नहीं मालूम। समीअ बसीर है सही बात है, लेकिन माने नहीं मालूम। अल्लाह ताला अर्श पर है लेकिन माने नहीं मालूम। अल्लाह ताला की आंखें हैं आंख, लेकिन माने नहीं मालूम। मानों की तफवीज़ करना, इसी को तफवीज़ कहते हैं। तफवीज़ का मतलब छोड़ कर दे देना, छोड़ देना, हाँ, नेगलेक्ट नहीं, मौजूद बाहर निकल जाना। ये कहना कि भाई अल्लाह ही बेहतर, पूरी जिम्मेदारी अल्लाह के पास दे देना, पूरी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना, यानी मौजू में आना ही नहीं चाहना। जैसे कहते नो आइडिया कहते हैं ना इंग्लिश में, भाई खर्च लिए हैं वापस दो, नो आइडिया जी, नो आइडिया मतलब मौजू नहीं जानते ही नहीं है, तो वह उसी को तफवीज़ कहते हैं। उसी वो सही बात है, लेकिन जब माने अरबी में, माने अरबी में तो आप तफवीज़ कैसे कर सकते हैं? मानिए, जानिए उसे। हाँ, हम भी तफवीज़ करते हैं, अहले सुन्नत भी तफवीज़ करते हैं, लेकिन तफवीज़ कैफियत की। कैफियत कहेंगे नहीं मालूम, हम भी तफवीज़, लेकिन मानों की नहीं। लेकिन ये जो तफवीज़ करने वाले हैं, ये कौन है? मानों की तफवीज़ करते हैं। इसमें बड़े बड़े अहले इल्म, ये जो तातील तमसील तशबीह आपने सुना, बड़े बड़े अहले इल्म के नाम आते हैं इसमें। बाज़ लोग उसमें हदीस के फ़न के माहिर हैं, फ़िक़्ह के माहिर हैं, सीरत के माहिर हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इन चीज़ों में फंसा रखा है। लेकिन सही अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा भी बहुत सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात पर ईमान आपका दुरुस्त उस वक्त होगा जब आप ये 5 काम ना करेंगे। तातिल नहीं करेंगे, तशबीह नहीं करेंगे, तमसील नहीं करेंगे, तकीफ नहीं करेंगे, तफवीज़ नहीं करेंगे। हाँ, तफसील तो करेंगे हम। तफसील मतलब एक्सप्लेन करना, तफसील नहीं है, डिलीट कर दीजिए आप अगर आप। हाँ, तावील, हाँ, तावील ये क्या है? गलत माने देना, यानी तातील करने वाला भी तावील करता है, तशबीह करने वाला भी तावील करता है, तमसील करने वाला भी तावील करता है, तकीफ करने वाला भी तावील करता है, और तफवीज़ करने वाला भी तावील करता है। तावील ही क्या है? एक दरवाजा है जिसके जरिए से आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। गलत तफसीर बयान करना, गलत इंटरप्रिटेशन देना, इसी को तावील कहते हैं। और तावील का एक माना तफसीर का भी आता है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। तावील का तफसीर, तावील के 2 माने, एक तफसीर कुरान की तफसीर, ये माना आता है सही। एक तावील का माना गलत इंटरप्रिटेशन, वो नहीं करना चाहिए। बगैर दलील के अगर कोई तफसीर सुनाए वो तावील हो जाएगी, ठीक है। तो तावील क्या है? बगैर दलील के अपने तौर से मानी देना, इसको तावील कहते हैं। तो तावील ये 5 चीज के लिए बुनियादी परेशानी है। तावील करना चाहे फंस गए, तावील नहीं करते तो मसला ही नहीं था, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आप 5 काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आपका ईमान अस्मा और सिफात में दुरुस्त है, ठीक है। तो ये जो हम खवारिज के अबादिया के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये लोग क्या हैं? तातील करने वाले हैं, अल्लाह ताला के सिफात की तातील करने वाले हैं। अब ये मुअतज़िला, आगे सुनेंगे आप, मुअतज़िला भी जो है तातील करते हैं, लेकिन इनकी तातील और मुअतज़िला की तातील में फर्क यह है कि ये तातील करते करते एक दूसरा दरवाजा खोल लिए। क्या दरवाजा खोल लिए? बोले कि अल्लाह के जितनी भी सिफात हैं, अल्लाह के जितनी भी अस्मा हैं, इसके माने जो है ना मेटाफोरिकल हैं,
مجازی ہیں. مجازی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں بولا ایک آدمی کو دیکھ کر یہ آدمی شیر ہے بھائی، یہ آدمی شیر ہے، فلاں آدمی سمندر ہے. ایک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں، انگلش میں، سب میں. ایک معنی کیا ہے؟ اسے میٹافوریکل معنی کہتے ہیں، عربی میں اسے مجازی کہتے ہیں. یعنی وہ آدمی سمندر کیا، پانی کیا انہوں، انسان کھڑے نا سامنے جی، لیکن معنی کیا ہے؟ یعنی علم میں سمندر ہے، جود و سخا میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں سمندر ہے، ہمت اور دلیری میں شیر ہے. جو شیر مطلب مار کے بھگانا، مطلب کیا بھائی؟ شیر مار کے بھگاؤ بھائی، مار کے بھگانے کے لیے شیر نہیں بولے، یہ اس لیے کہ بھائی یہ دلیر آدمی ہے، یہ بیان کرنے کے لیے زبان میں ہوتا ہے. لیکن اسے کیا، اس استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. یعنی یہ کہتے ہیں لیکن معنی ایک دوسرا ہوتا ہے. تو یہ جو تھے اباضیہ، انہوں نے کیا کہا؟ تعطیل کے ساتھ ساتھ بولا کہ ہاں تعطیل سے ہم بچتے ہوئے مجاز میں جا کے گر گئے. بولے کہ یہ معنی پورے مجاز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رزاق کہتا ہے تو وہ رزاق نہیں جسے آپ تم سمجھتے ہو. جیسے ایک آدمی کے سامنے کہا گیا کہ فلان شیر ہے، تو آدمی شیر نہیں سمجھتا، انسان سمجھتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ رزاق کہتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، جو تم سمجھتے وہ نہیں ہے. ایسے جو ہے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کی. یہ بھی تعویل ہے. بنیادی مرض کیا ہے؟ تعویل ہے. شوگر کے لیے بنیادی مرض کیا ہے؟ بی پی ہے. ویسے بی پی آ جائے تو شوگر فری جی، ویسے ہی تعویل کریں گے تو پورے مسائل فری ہیں. سمجھے آپ؟ ٹھیک. تو یہ مسئلہ ہے. نہیں مطلب یہ لوگ کیا کیے؟ تعطیل کیے، لیکن تعطیل کیسے کیے؟ مجازی ہے کہہ دیے. بعض لوگوں کو بات بھونس ہو رہی ہے، نہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، ان کا دوسرا بڑا گھناؤنا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں. رویت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جو ہر مومن کو نصیب ہوگا جنت میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے. اس کی صریح دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعا مانگی، امت کو سکھائے. اور قرآن میں کہتا اللہ تعالیٰ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے کام کیے ان کے لیے اچھے کام ہیں اور ان کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہے، زیادہ چیز ہے. اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہا رؤیت اللہ فی الجنہ، زیادہ مطلب جنت میں ان کو ایک ایکسٹرا چیز دی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مومنین. بخاری و مسلم صحیح روایت ہے، لا تضامون فی رؤیتہ، تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی دھندلاہٹ نہیں ہوگی. تم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے ترونہ کما ترون کالبدر، بدر جیسے تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہیں ویسے تم کس کو دیکھو گے؟ اللہ کو دیکھو گے جنت میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن دنیا میں نہیں، دنیا کی اس آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. دنیا کی آنکھیں یہ سکت نہیں رکھتی. البتہ جنت میں جائیں گے تو تب ہم دیکھیں گے. تو یہ جو ہیں اباضیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں نہ جنت میں، دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ انکار کرتے ہیں. اچھا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ نہیں سکتے، اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں اللہ کو ایک ذات مانتے ہی نہیں ہیں. ذات ہوئیں گی تب دیکھیں گے. آپ ذات ہے تو آپ دیکھیں گے. اب ان کے پاس ذات ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو تعطیل کر چکے ہیں. جب کیسے دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ کون سی چیز دیکھیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کی پوری صفات کی تعطیل کر دیے، سب کو بیکار ٹھہرا دیے، کسی کا معنی نہیں کہہ دیے، تو اللہ کیا ہے اس کا جواب نہیں ان کے پاس. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے، ممکن نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل میں مسئلہ وہاں تک پہنچتا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ نہیں، جنت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اب ان کے پاس تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
قیامت قائم ہوگی، ترازو لایا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، جنت دکھایا جائے گا، دوزخ دکھایا جائے گا، کہتے ہیں کہ پورے معنی میٹامورفک ہیں، میٹافورک ہیں، مجازی ہیں۔ ترازو مطلب یہ ترازو نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ترازو، عربی زبان میں ترازو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ریالٹی دوسری ہو، لیکن ترازو قیامت کے دن لائی جائے گی، اس میں اعمال نامے تولے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ترازو مطلب وہ کچھ اور ہے، نہیں جانتے ہم اس۔ جنت ہے بولے تو جنت میں جھاڑ ہے، سمندر ہے، ندی ہے، وہ کچھ آپ جو سوچتے ہیں وہ نہیں، وہ کچھ اور ہے، ایسے معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بھی خلق قرآن کے قائل ہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ قرآن غیر مخلوق ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفات، اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں رک گئے، کلام بھائی کا مطلب بولنا ہے، اللہ کی صفت ہے نہیں ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، ہے نہیں ہے، بات کی ہے۔ اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کلام کیے نہیں ہے، کیے، تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بولتا ہے۔ قال اللہ کئی جگہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہ اللہ کا کہنا اللہ کی صفت ہے نہیں ہے، تو اللہ کی صفت مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ ہاں، تو قرآن غیر مخلوق ہے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیوں، کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی صفت ہے نا؟ نہیں کہتے ہیں کہ صفت کا انکار کر چکے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے لیے کیا ہے، چند منٹوں میں کہہ دیتے، لیکن 200 سال تک امت پریشان رہی، صرف خلق قرآن کے مسئلے میں ساری امت 200 سال تک پریشان رہی۔ کئی علماء کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کئی علماء کے خون بہا دیا گیا، 200 سال تک امت پریشان رہی۔ مامون کے زمانے میں مسئلہ پیش آیا، اس کے بعد معتصم، ہارون رشید کے زمانے میں، اس کے بعد امین، اس کے بعد مامون، اور اس کے بعد جب متوکل آیا تو وہ سنی عقیدہ رکھنے والا تھا، تو اس نے صحیح عقیدے کی ترویج کی، لیکن اس سے پہلے تقریباً 4 خلفاء تک عباسی یہی عقیدے کی ترویج کرتے تھے، یہی عقیدے کی طرفداری کرتے تھے، تقریباً وہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ امین، مامون تو بہت آگے بڑھ چکا تھا، اس کے بعد معتصم آیا، وہ بھی ایسے ہی تھا، اس کے بعد متوکل آیا، تو اس نے جو ہے مسائل کو الگ کیے، اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا کیا، واپس ان کو وہی مرتبہ دیا جیسے وہ پہلے تھے، تو امت تقریباً 200 سال تک اس مسئلے سے پریشان ہوئی۔ تو یہ خوارج کس کے قائل ہے؟ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ کر کے نکلے، کتنے مسائل کھڑے ہو گئے، دیکھیے۔ چلیے، مصحف، اسی لیے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن لے کے آؤ بھائی، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، غلط، صحیح بات کیا ہے؟ مصحف لاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ آپ جو پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جسے آپ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، حرف و صوت، حرف و صوت، حرف، قرآن یہ جو حرف ہے یہ آواز ہے نہیں ہے، یہ ہم اشاعرہ پر جب بحث کریں گے ہم بتائیں گے کہ حرف و صوت کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ صوت مطلب آواز۔ ان کے پاس، ان کا کتنا عقیدہ، ہاں، ان کے پاس بڑا گناہ کرنے والا کیا ہے؟ کافر، جسے آپ جانتے ہیں۔ دنیا میں اسے ہم کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے، اور آخرت میں کافر۔ ہاں، ان کے پاس بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، لیکن اب یہ لوگ تعویل یہ کرتے ہیں کہ کافر مطلب اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا، کافر مطلب وہ کافر نے اسلام سے باہر چلا گیا، کافر مطلب اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا، یہ اب ان کی تعویل ہے۔
لیکن ان کے بڑے کیا کہتے تھے؟ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، بڑا گناہ کرنے والا کافر. کافر کہتے کیوں ہیں؟ جہنم بھیجنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے. اب ان کے پاس لوگ تین ہیں، یا تو پھر ایک آدمی مومن ہے، یا تو پھر آدمی کافر ہے، یا تو پھر آدمی وہ ہے جو مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو لیکن وہ اصل میں کافر ہے. وہ کون ہے؟ بڑا گناہ کرنے والا. بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، آخرت میں کافر ہے، لیکن دنیا میں اس کا گناہ معلوم نہیں ہے تو ہم اسے مسلمان مانیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع مشفع ہیں، شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب ان کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی اور ان کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب اس کے علاوہ دوسرے پورے مومن ہیں. شیعہ کا عکس، شیعہ کا اپوزٹ. وہ مومن ان کے پاس. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کافر ہیں، خوارج. معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ ان کے پاس مومن ہیں، متقی پرہیزگار. اگرچہ کہ یہ معاویہ پر بھی کلام کرتے ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی کلام کرتے ہیں، لیکن کافر کیا ہیں؟ حضرت علی اور ان کے اصحاب کو کہتے ہیں. ہاں اس وقت یہ سائڈ میں تھا، پارٹی یہ تھی اس وقت، یہ یہاں تھے تو اس لیے ان کو خالی جو ہے معاویہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہے. اور اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے کہ امام جو ہے بستی کا بادشاہ اگر وہ بڑا گناہ کرے فوراً اس پر خروج کرے، اس کے خلاف ریبیلین. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا خلیفہ، آپ کا بادشاہ جسے اختیار کیا گیا، بادشاہ ہے وہ، اگرچہ کہ اس نے ظلم سے آپ پر حکومت قائم کر لی، آپ پر گھس آیا، آپ پر بادشاہ ہو کر بیٹھ گیا، اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی بات سنیں گے. اگر وہ نافرمانی کرنے پر ابھارے اللہ تعالیٰ کی تو نہیں مانیں گے بات، لیکن جتنے بھی حلال ہیں باتیں اس پر ہم اس کی اطاعت کریں گے، سمع و اطاعت. اور اس کے خلاف ریبل نہیں کریں گے، خروج نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک کہ وہ صریح کفر نہ کرے، اوپن کفر نہ کرے، کفر معلوم ہو لوگوں کو. اگر صریح کفر، اوپن کفر کیا ہو تو ویسی صورت میں خروج کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. گنہگار ہے، معاصی ہے، شراب خور ہے، چاہے جو بھی ہو، اس کا مسئلہ ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جب وہ صریح کفر کرے گا تو ویسی صورت میں بدلنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ایک بھی غلطی کر لے فوراً بڑا گناہ، فوراً ریبل، ہنگامہ، خون خرابہ، جھگڑے، امن ختم. ایسے ایک مدت تک ہوتا رہا دنیا میں، لیکن آج کل کم ہو گیا. ابھی بھی ایسا ہی مانتے ہیں. ہاں مانتے ہیں، خروج کرنا کہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں حکومتیں کیسی ہوتی ہیں، توڑ کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے میرے دوستوں اہم بگاڑ ہے عقیدے میں. اور بھی ان کے جو ہے مسائل ہیں، انشاءاللہ اتنا کافی ہے. کل ہم ایک دوسرے فرقے کو لیں گے انشاءاللہ. تو آج یہ کہاں ہیں؟ ہاں آج عمان میں ان کی حکومت ہے، لیبیا میں ہے، ٹونس میں ہے، اور یہ خارجی افکار کئی ایک لوگ کے پاس ہیں. یہ جو عقائد جو ہیں اس میں سے کوئی ایک عقیدہ کوئی آدمی اختیار کر لے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے پاس خارجی عقیدہ ہے، خوارج کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم شیعہ دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی